اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ایک بچے نے اس انگوٹھی کو منہ میں ڈال دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کے منہ سے انگوٹھی نکالی اور اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ مہاجرین نے آپ سے اس رونے کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دشمنوں پر غالب کیا اور آپ کے ذریعے دین اسلام کو تقویت بخشی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ جب کسی قوم پر دنیا فتح کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت قیامت تک ان میں عداوت اور بغض ڈال دیتا ہے، اور میں اسی ڈر سے روتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک ضعیف شخص کے پاس سے ہوا جو بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے بھیک مانگنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، مجھ پر جزیہ لگایا گیا حالانکہ میں مفلس ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے اور کچھ نقدی عطا کی، اور بیت المال کے نگران کو ایک رکا لکھا کہ اس ذمہ کے لیے بھی کچھ وظیفہ مقرر کیا جائے۔ یہ انصاف نہیں کہ ہم جوانی میں ان سے فائدہ اٹھائیں اور بڑھاپے میں ان کا خیال نہ رکھیں۔ حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وہ باریک لباس استعمال کرتے ہیں، حالانکہ آپ نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ کوئی شخص باریک لباس استعمال نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر بھیجا۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت ایاز باریک لباس استعمال کرتے ہیں تو آپ نے انہیں کمبل کا لباس پہنا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک صبح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ ایک اونٹ پر سوار چلے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا، امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، صدقہ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، اسے تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، آپ نے بعد میں آنے والے خلفاء کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً کہا، اے ابو الحسن، مجھے ملامت نہ کرو، رب ذوالجلال کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق بنا کر بھیجا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک سالہ بھیڑ کا بچہ بھی مر جائے تو قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی مجھ سے مواخذہ ہوگا، کیونکہ اس امیر کی کوئی عزت نہیں جس نے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، اور نہ ہی اس بدبخت کا کوئی مقام ہے جس نے مسلمانوں کو خوف زدہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص کو پیش کیا گیا جو چور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیقات کے بعد اس شخص کا ہاتھ کاٹنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس شخص نے عرض کیا، میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں چوری نہیں کروں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم غلط کہتے ہو، تم نے اس سے پہلے بھی کئی بار چوری کی ہے۔ اس شخص نے انکار کر دیا۔ آپ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی تو اس شخص نے اقرار کر لیا کہ وہ اس سے قبل بھی کئی مرتبہ چوری کر چکا ہے۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے سوا ان چوریوں کو کوئی نہیں جانتا، آپ کو اس کا علم کیسے ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت اس وقت تک کسی شخص کو ذلیل نہیں کرتا جب تک اس کی برائی حد سے نہ گزر جائے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ پیا تو وہ آپ کو پسند آیا۔ آپ نے دودھ پلانے والے سے پوچھا کہ اس کے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میرا گزر ایک جگہ سے ہوا جہاں پانی کے کنارے لوگ صدقے کے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، انہوں نے مجھے ان جانوروں کا دودھ دیا جس سے میں نے اپنے مشکیزے کو بھر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات سنی تو حلق میں انگلی مار کر سارا دودھ قے کر کے فوراً باہر نکال دیا، نہر کو سیراب کر دی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار نہریں بنائی گئیں جن کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نہروں کی تعمیرات ہو رہی تھیں تو اس وقت صرف صوبہ مصر میں 1,20,000 مزدور سالانہ کام کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد اس امر پر بھی توجہ دی کہ مختلف شعبوں کے لیے عمارتوں کا قیام ضروری ہے، جس کے لیے آپ نے مذہبی شعبہ قائم کیا، جس کے تحت 4,000 کے قریب مساجد تعمیر کی گئیں۔ ان عمارات کے علاوہ بیت المال کی عمارات اور دیگر عمارات جن میں فوجی چھاؤنیاں، جیلیں اور مہمان خانے شامل ہیں، وہ بھی تعمیر کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور لوگ جوک در جوک دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ہر سال حج کرنے والے زائرین کی تعداد میں بھی اضافہ ہونے لگا، جس کے باعث خانہ کعبہ کی توسیع ناگزیر ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 ہجری میں خانہ کعبہ کے گرد و پیش کے مکانات خرید کر گرا دیے اور اس جگہ کو خانہ کعبہ کی صحن میں شامل کر کے 4 دیواری تعمیر کروا دی۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ شریف کی آرائش و زیبائش پر بھی بھرپور توجہ دی۔ 17 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی توسیع کا بھی حکم دیا، کیونکہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب اس شہر کی آبادی دن بدن بڑھ رہی تھی اور باہر سے بھی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی خاطر مدینہ منورہ میں آباد ہو رہے تھے۔ ان سب کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ وہ نماز مسجد نبوی میں جا کر ادا کریں،
جس کی وجہ سے مسجد نبوی نمازیوں کے لیے کم پڑ رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات کے حجروں کو ویسے رہنے دیا اور ان کے علاوہ گرد و پیش کے مکانات کو خرید کر مسجد نبوی کے صحن میں شامل کر لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے کو محفوظ رکھنے کے لیے گودام تعمیر کروائے، جن میں سرکاری غلے کو محفوظ رکھا جاتا تھا کہ قحط سالی کی صورت میں کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریاؤں پر بند تعمیر کروائے تاکہ سیلاب کے دنوں میں جو پانی شہر میں داخل ہو کر تباہی مچاتا تھا اس سے شہر والے محفوظ رہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے آپ نے سب سے پہلے مکہ مکرمہ کے نواح میں بند تعمیر کروایا تاکہ خانہ کعبہ اور اس کی حدود جو کہ عموماً سیلاب کے دنوں میں پانی سے بھر جاتی تھیں اس کی روک تھام ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مہمان خانوں کی بھی تعمیر فرمائی تاکہ دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مسافروں کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلے کوفہ میں ایک مہمان خانہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانے خلافت تک فوج کا باقاعدہ محکمہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی تنخواہ دار فوج موجود تھی۔ جب بھی کبھی جہاد کا موقع ہوتا تو اعلان کیا جاتا، جس پر ہزاروں مسلمان رضاکارانہ طور پر جہاد کے لیے تیار ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفتہ رفتہ پھیلتی ہوئی اسلامی مملکت کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج کا محکمہ قائم کیا، جس میں باقاعدہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا اور ان کی تنخواہیں مقرر کی گئیں تاکہ بوقت ضرورت اس بات کا انتظار نہ کرنا پڑے کہ لوگ اکٹھے ہوں اور جہاد شروع کیا جا سکے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی آسانی کے لیے بہت سے انتظامات کیے، جن میں کوچ کی حالت میں فوج کو حکم تھا کہ وہ جمعہ کے روز قیام کریں تاکہ تازہ دم ہونے کے بعد اپنا سفر جاری رکھ سکیں۔ فوج کو دوسرے علاقوں میں بھجواتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا کہ فوج کو وہاں کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فوجی لشکر کے ساتھ قاضی، محاسب، طبیب، جراح، مترجم اور افسر خانے کا تقرر کیا جاتا تاکہ دوران جنگ کسی بھی قسم کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے حساب کتاب کے لیے ایک علیحدہ فوجی دفتر قائم کیا جہاں ہر فوجی کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا۔ شہید ہونے والے فوجی کے لواحقین کی بھرپور مالی امداد کی جاتی تھی۔ زخمی ہونے والے فوجیوں کو باقاعدہ ماہانہ وظائف دیے جاتے تھے۔ فوجیوں کی چھٹیوں اور دیگر معاملات کا حساب کتاب بھی اس محکمے کے ذمہ تھا۔ جنگ کی تیاریوں کے لیے باقاعدہ استبل قائم کیا گیا جس میں ہر وقت 4 سے 5 ہزار گھوڑے موجود ہوتے تھے، جن کی دیکھ بھال بھی فوجی ناظم الامور کے ذمہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فوج کو اس طرح ترتیب دیا جاتا تھا: قلب میں سپہ سالار موجود رہتا، قلب کے آگے قدرے فاصلے پر مقدمہ چلتا تھا، میمنہ قلب کے دائیں جانب رہتا تھا اور میسرہ قلب کے بائیں جانب موجود ہوتا تھا۔ قلب کے پیچھے ساقہ چلتا تھا۔ اس کے علاوہ فوج کا ایک گروہ تلیہ تھا جس کا کام دشمن کی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ شتر سوار دستہ، گھڑ سوار دستہ، پیدل دستہ اور تیر اندازوں کا دستہ بھی شامل ہوتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلوں پر سنگ باری کے لیے منجنیقیں تیار کروائیں تاکہ کلوں پر حملہ کرنے میں آسانی رہے۔ اس کے علاوہ خبر رسانی اور جاسوسی کا شعبہ بھی قائم کیا تاکہ حملے سے پہلے دشمنوں کی فوج کے بارے میں اطلاعات بر وقت ملتی رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا تھا جو دور جہالت میں بھی پڑھے لکھے تھے اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی تعلیم سے دوسرے لوگوں کو بھی مستفیض کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تعلیم کے لیے بھی باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا۔ آپ نے نصاب تعلیم میں قرآن پاک کی ناظرہ تعلیم، حفظ قرآن، عربی لغت اور عربی ادب کی تعلیم کو نصاب تعلیم کا جزو بنا دیا اور اس مقصد کے لیے اساتذہ کا بندوبست کیا گیا جو ان شعبوں کے ماہر تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا سب سے بڑا کارنامہ آزاد عدلیہ کا قیام تھا تاکہ لوگوں کو فوری اور ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر انصاف مہیا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیر و حدود کی سزاؤں کا تعین کیا۔ شراب نوشی کرنے والوں کی سزا 40 کوڑے سے 80 کوڑے کر دی گئی۔ اشتہاری ملزموں کی گرفتاری کے لیے اعلانات کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھانسی کی سزا رائج کی گئی۔ مجرموں کو قید میں رکھنے کے لیے باقاعدہ جیلیں بنائی گئیں۔ آپ نے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کسی بھی قانون کو نافذ کرنے سے پہلے تمام اکابر صحابہ کرام سے اس سلسلے میں مشورہ کیا اور جب تمام اکابر کا کسی امر میں اتفاق ہوا تو اس کو قانونی حیثیت دی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں باقاعدہ ہجری سال کا آغاز کیا اور اس مقصد کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سے نئے سال کا آغاز کیا اور سال کا آغاز محرم الحرام سے کیا گیا۔